اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ صلوات موالیہ حیدر جبار علیہ السلام دعا ہے کہ آل محمد کا کریم اللہ آپ کا اس عظیم مقام پہ کرم چلانا دربار مقبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ فرش عذاب ملاؤ کا بیٹھنا میری بیوی کو منظور ہو، ہر لمحہ عبادت شمار ہو، جو بھی ہوائے شرعیہ ہیں مالک اللہ دربار میں قبول۔ اگر اجازت دیں تو چند لمحات گفتگو ہو جائے۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حبیب یاد کریں وہ وقت کہ جب فرعون کے دربار میں ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں جب ہم نے موسیٰ کو بھیجا، مالک کیسے بھیجا، کس اہتمام سے بھیجا؟ آواز قدرت آئی بے آیاتنا، ہم نے موسیٰ کو معجزے دے کے بھیجا۔ وسلطان مبین، فقط معجزے کافی نہ تھے بلکہ موسیٰ کی مدد کے لیے ایک سلطان بھی بھیجا۔ موسیٰ کی مدد کے لیے کون کون سے معجزات ہیں حضرت موسیٰ کے؟ بڑے مشہور سے ہیں، عصائے موسیٰ، ید بیضاء، نیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا، مختلف معجزات۔ میری تحقیق کے مطابق تقریباً 9 معجزے اللہ نے سرکار موسیٰ کو عطا کیے۔ ان 9 معجزوں کو ایک طرف گنا، اکیلے سلطان کو ایک طرف گنا۔ یہ معلوم ہوا کہ جہاں معجزے کام نہ آئے، جہاں رسالت موسیٰ کام نہ آئی، جہاں کلیم کا یہ عہدہ کلیم کام نہ آیا، وہاں سلطان کو بھیجا گیا۔ آؤ میرے پیارے دوستو، کیا خیال ہے حضرت موسیٰ اکیلے گئے تھے؟ نہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون۔ اللہ کہتا ہے میں نے موسیٰ کو بھی بھیجا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی بھیجا۔ غالب بس ان 2 کو بھیجا نہیں، بے آیاتنا، ہماری آیات بھی گئی، وسلطان مبین، یہ 3 چیزیں الگ گئیں، سلطان الگ گیا، یہ 3 چیزیں الگ۔ اب خود وزن کریں، موسیٰ بھی جا رہے ہیں، ہارون بھی جا رہے ہیں، موسیٰ کے معجزات بھی جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سلطان بھی ساتھ گیا۔ یہ بات کب کی ہے کہ بار بار اللہ کو موسیٰ سے کہہ رہا ہے نہ ڈر، میں تیرے ساتھ سلطان بھیج رہا ہوں، میں اپنی آیات بھیج رہا ہوں، میں ہارون بھیج رہا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، اور کس وقت؟ علی حین من غفلت، علی حین غفلت من اہلہا، اس وقت داخل ہوئے کہ جب لوگ غفلت میں تھے، اور موسیٰ نے بڑا عجیب سا منظر دیکھا۔ وجدہ رجلین یقتتلان، 2 بندے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا۔ اللہ جانے آپ کیا سن رہے ہیں یار، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا۔
ملک صاحب سے لے کے وہ آخری بندے تک، میرے پیارے دوستو، ہمیں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے اپنا کلمہ قرآن سے دکھاؤ، اپنی نماز قرآن سے دکھاؤ، اپنی اذان قرآن سے دکھاؤ، اپنا عقیدہ قرآن سے دکھاؤ۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بندگان خدا، میرا مذہب قرآن میں ہے، اگر جرت ہے تو اپنے مذہب کا نام قرآن سے دکھاؤ۔ میرا مذہب تو قرآن میں ہے، اگر جناب میں کوئی جرت ہے۔ کیا کہا؟ موسیٰ اس وقت آئے جب لوگ غفلت میں تھے۔ ایک بریک سا جملہ کہنا چاہوں گا، موسیٰ اس وقت آئے جب لوگ، میں نے سوال کیا کیا خیال ہے رات کے آخری پہر آئے تھے؟ علماء نے جواب دیا بالکل نہیں، دن روشن تھا، حجت شہر کے دروازے پہ تھی، لوگ غافل تھے۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے بندگان خدا غفلت کو چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ مہدی شہر کے دروازے پہ ہو، یہ نہ ہو کہ مہدی شہر کے دروازے پہ اور ہم غافل۔ اچھا اب کیا ہوا جب دو لوگ لڑے تھے؟ استغاثہ الذی من شیعتہ، اس نے استغاثہ بلند کیا جو شیعہ تھا، اس نے استغاثہ بلند کیا۔ معلوم ہوا استغاثہ کرنا شیعہ کی نشانی ہے۔ اب جیسے استغاثہ کیا، اس کا ردت کیا آیا؟ فوراً سرکار موسیٰ آگے بڑھے، اپنے شیعہ کی مدد کی۔ کس طرح کی؟ ایک مکہ مارا قبطی کو، وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ بعض لوگ ہنس دیے ہیں کہ ایک مکہ مارا اور وہیں پر دشمن ڈھیر ہو گیا۔ حجت ایک مکہ مارے یا ایک تلوار کا وار کرے کافی رہتا ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ ہو گیا قتل۔ موسیٰ نے کہا ہے میں نے آل فرعون میں سے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ یہ قبطی تو تھا، یہ آل، قرآن میں سے بار بار اللہ نے آل فرعون کا ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرعون کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ فرعون کا تو میرے دوستان پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، فرعون کی تو کوئی ایک لے پالک بیٹا لیا، وہ گلے پڑ گئے۔ ایک بیٹا پالا، وہ تخت و تاج کا دشمن نکلا۔ اولاد ہے نہیں، آل کہاں سے آ گئی؟ علماء نے جواب دیا جو بھی فرعون کے مذہب پہ تھا وہ فرعون کی آل تھی، جو بھی فرعون کے مذہب پہ تھا وہ فرعون کی آل تھی۔ تو پھر ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، جو جس کے مذہب پہ ہو وہ اس کی آل ہوتا ہے۔ جو یزید کو رضی اللہ کہے وہ یزید کی آل، جو حسین کا ماتم کرے وہ حسین کی آل۔ جو جس نے جو جس کے مذہب پہ وہ اس کی آل۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ درود آل محمد کے لیے فائدہ مند نہیں، آپ کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اب جو بھی آل محمد کا قائل ہے وہ آل محمد میں شامل ہے۔ وہ بندہ آل میں اس لیے فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم آل محمد میں سے آئے۔ خیر آئے، کیا کہا؟ موسیٰ نے بندہ قتل کیا۔ اب موسیٰ کے دل میں خوف میں کیسے جاؤں، میں نے ان کا بندہ قتل کیا ہے، یہ نہ ہو انتقام لیں، مجھے قتل کر دیں۔ فوراً آواز گزر دی، موسیٰ گھبرانا، ہارون تیرے ساتھ جائے گا، وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تمہارے لیے ایک سلطان مقرر کریں گے جس کی وجہ سے نہ فرعون تجھے کوئی نقصان دے گا نہ ہی
ہارون کو کوئی نقصان دے گا. بس یہی بات ذہن میں رکھنا کہ موسیٰ نے ایک بندہ قتل کیا لیکن ڈر رہا ہے کہ میں کیسے فرعون کے دربار میں جاؤں. 19 ماہ رمضان ہے, ساسا بن سوہان ہے, علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑا ہوا, دیکھ کے کہتے یا علی مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں, آپ افضل ہیں کیا موسیٰ نبی افضل ہے؟ علی نے دیکھ کے فرمایا ساسا یاد رکھ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کیا تھا قوم فرعون کا. موسیٰ ڈرتا رہا کہ میں کیسے دربار میں جاؤں. میں علی وہ ہوں انا الذی قتلت کثیر من المشرکین, میں علی وہ ہوں جس نے بہت سارے مشرکین کو قتل کیا. وہ تو ماتم فی بیوتہم, مجھ علی کی وجہ سے مکہ کے ہر گھر میں صفے ماتم بچھی. ابھی ساسا پوچھنے لگا, علی نے بتایا ساسا تجھے سمجھ نہیں آیا, جو ایک کو قتل کرے اور ڈر جائے وہ موسیٰ ہوتا ہے جو ہر گھر میں خون کی ندی بہائے پھر بھی نہ ڈرے وہ علی ہوتا. کیا فرق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ قتل کیا, علی نے ایک نہیں صنادید قریش کو قتل کیا. پہاڑ سے بڑے لوگ تھے قریش کے, انہیں علی نے قتل کیا. اور پھر سورہ برات کا موقع آیا, جاتے ہوئے کو روک لیا, قریب بیٹھے ہوئے کو بھیج دیا, یا علی تو جا کے سورہ برات پڑھ. اکیلا علی مکے میں آیا اور سورہ برات پڑھ کے سنائی. آؤ میرے دوستو, اب سرکار موسیٰ نہیں جا رہے, خوف یہ ہے کہ ایک بندہ میں نے قتل کیا, ایک بندہ میں نے قتل کیا, کیسے جاؤں, بدلے میں قتل نہ کر دے. آواز قدرت ہے موسیٰ جا, جب تو دربار میں ہوگا ہماری مدد آئے گی, جب تو دربار میں ہوگا ہماری مدد آئے گی. اب دونوں بھائی چلے, موسیٰ آگے آگے, ہارون پیچھے پیچھے. بس جیسے دربار میں داخل ہوئے, قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا. موسیٰ نے دل میں جملہ کہہ دو وصول کریں گے, جو دشمن کے دربار میں ڈرے اسے موسیٰ کہتے ہیں, جو دشمن کو للکار دے اسے سجاد کہتے ہیں. جو دربار میں ڈرے اسے موسیٰ کہتے ہیں, جو دربار میں جا کے للکار دے اسے سجاد کہتے ہیں. بس دل میں خوف آیا موسیٰ کے, جیسے ہی خوف آیا فرعون نے موسیٰ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا کہ موسیٰ بھی ڈر رہے ہیں, ہارون بھی ڈر رہے ہیں. اتنی دیر میں فَإِذَا بِفَارِسٍ مِنَ الْغَيْبِ يُقَدِّمُهُمَا, علامہ ہاشم بہرانی لکھتے ہیں ان کے دل میں خوف آیا. اچانک غیب سے ایک گھوڑے سوار سامنے آیا, دیکھ کے کہتا ہے نہ موسیٰ تو ڈر نہ ہارون تو ڈر, میں مدد کے لیے آ گیا. میں مدد کے لیے آ گیا. اچھا کیسی مدد؟ یقدمہما, موسیٰ بھی اس کے پیچھے, ہارون بھی, جو نبوتوں کو اپنے پیچھے رکھے کتنا عظیم ہوگا وہ. آگے بڑھا. علامہ شبرانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں لباسہ من ذہب وفی یدہ سیف, اس فارس کا سارا جسم سونے کے لباس میں ڈھکا ہوا, ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار علم کی. فرعون کو دیکھ کے کہا عجب ہذین الرجلین ملعون, ان کی بات سن. یوں تھر تھر کانپنے لگا. کہتا ہے ادع الیہ غدا, ان سے کہے یہ کل آئیں, آج تیرے خوف سے میں بول نہیں سکتا, آج تیرے خوف سے میں
سکتا. بندگان خدا ذرا دیکھیں تو صحیح کہ فارس کون تھا جس نے موسیٰ کی بھی مدد کی, جس نے ہارون کی بھی مدد کی. فرعون اتنا ڈرا کہ بولنے کی جرات ہی نہ رہی. علامہ ہاشم بارانی لکھتے ہیں کہ کوئی عام فارس نہیں تھا. ہذا مثال علی ابن ابی طالب, کہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ شاہ نجف تھا. اور نہیں تھا بلکہ شاہ نجف. پھر علامہ نے آگے ایک جملہ لکھا ہے, ھذا الذی ایّد اللہ بہ النبیین سرا ومحمدا جہرا. یہ وہ علی ہے کہ جس سے اللہ نے باقی انبیاء کی چھپ کے مدد کی, محمد کی. اچھا اگر دل ہو تو دیکھ لے کہ علی مدد کرتا کیسے ہے. آپ تو تھوڑے سے بیٹھے ہیں نا, گنے چنے. مسجد نبوی ہے, بہت بڑا مجمع ہے جوانوں کا. رسول منبر پہ اچانک ایک دیو ہے کل مسجد میں داخل ہوا, عظیم الجثہ, بہت بڑا قد و کامت. جوان بیٹھے تھے لیکن اس جوان کو دیکھ کے جوان ڈر گئے. جوان بیٹھے تھے لیکن اس کی جوانی دیکھ کے جوان لرزہ باندھا. یہ کون ہے؟ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ انا حام بن ہین بن کیس بن ابلیس. اے اللہ کا رسول, میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں, میں ابلیس کا پوتا. میں کوئی عام بندہ نہیں, میں ابلیس کا. تو میں نے کہا ابلیس کا پوتا, رحمت کل کے سامنے. محترم سامنے اس کا منظر بڑا عجیب تھا. باتیں کر رہا ہے کہ دونوں ہاتھ اس طرح بڑے ہوئے, دونوں ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے. سننے کا آپ نے بڑے بڑے جوانوں کو ڈرا دیا ہے, لیکن کوئی ایسا جوان بھی تو تھا جس نے تیرے ہاتھ باندھے. تو نہیں ڈرا دیا, کوئی ایسا بھی تو تھا جس نے تیرے ہاتھ باندھے. کب تیرے ہاتھ باندھے گئے؟ موقع یاد ملا جناب مالک, جب نوح کی کشتی چلنے لگی, جتنے کائنات عالم پر توحید پرست تھے سارے اسی کشتی میں سوار تھے. ادھر کشتی چلی, ادھر ابلیس نے آسمانوں میں اڑنا شروع کیا. کوئی ہے جو اس کشتی کو فنا کر دے, توحید کا نام وجہ عرض سے ختم ہو جائے. یہ کہتا ہے میرے جوانی کے دن تھے, جوانی کے نشے میں تھا. میں کہا تو پریشان نہ ہو, یہ کشتی جانے اور میں جانے. لطیف سا جملہ سنیں گے, جس کی کشتی کو ڈبو دینے کی ہمت شیطان کرے اسے لوگ کہتے ہیں, اور جسے شیطان بھی مان جائے اسے حسین کہتے ہیں. کربلا میں حسین کو ابلیس بھی مان گیا تھا. خیر, یہ کہتا ہے میں آیا کشتی اپنی موجوں پر, میں نے زمین سے ایک پہاڑ اٹھایا. جوانی تھی, پہاڑ اٹھا کے میں آگے بڑھا کہ کشتی پہ دے مارو. بس جیسے ہی یہ منظر سرکار نوح نے دیکھا, اب سرکار نوح کے بدن پہ پسینہ آنے لگا. سرکار نے مصلی بچھایا, اللہ سے دعا کرنا شروع کی. اللہ جانے کون سی دعا کی, فوراً جبرائیل نازل ہوا, سرکار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا اے نوح پریشان نہ ہو, اب اسے بلا جو نبیوں کا ناصر ہے, اب اسے بلا جو نبیوں کا ناصر ہے. بس جو پریشان تھا وہ خوش ہوا, دعا کے ہاتھ اٹھائے اور یہ لفظ کہے یا قاہر العدو, کیا والی الولی, کیا مظہر العجائب, کیا مرتضی علی. بس یا علی کا نعرہ لگانا تھا. لیکن
پریشان نہ ہو، نبیوں کا مشکل کشا آ گیا۔ جو پریشان تھا وہ خوش ہوا، جو خوش تھا وہ پریشان ہوا۔ بلال شفیع کتابوں میں جو ہے جیسے باب خیبر کو انگلی سے اکھاڑا تھے نا، ایسے اس کے ہاتھ سے پتھر کو ایک جانب پھینکا، گریبان سے پکڑ کے قریب کیا، کھجور کا پتا توڑا، کھجور کا پتا توڑا، دونوں انگوٹھی اس طرح ملا کر علی نے باندھ دیا۔ اس کے بعد کہا ہاں یاد رکھنا، باندھ بھی میں رہا ہوں، کھولوں گا بھی میں علی۔ اچھا ایک بات ہے، یہاں سے نعرہ لگتا ہے، آخر سے جواب نہیں آتا۔ میں بھی بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں نعرہ حیدری۔ ہاں ایسا نعرہ لگنا چاہیے نا۔ کیا کیا؟ دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ یہ کہتا یا رسول اللہ میں ہر نبی کے دربار میں گیا، جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا جس نے باندھے ہیں وہی۔ اب تیرے دربار میں آیا ہوں، تو رحمت کل ہے، اگر یہاں سے بھی میں خالی لوٹ گیا تو پھر تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ رسول نے دیکھ کے فرمایا مایوس نہ ہو، لیکن بات وہی ہے جس نے باندھے ہیں کھولے گا وہی۔ وہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ بس اتنی دیر میں علی مسجد میں داخل ہوئے، جو دیو ہے کا تھا چڑیا بنا، منبر کے پیچھے چھپا، بندوں نے سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، کہاں گیا؟ یا رسول اللہ یہ ابھی ڈرا رہا تھا، کہاں گیا؟ خیر علی آئے، اس سے کلمہ پڑھوایا، اس کے بعد سے آزاد کر دیا۔ اور آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ وہ مومن تھا کہ جو بعد میں جنگ صفین میں علی کے ساتھ شہید ہوا، کلمہ بھی پڑھا، علی کے ساتھ مل کے جنگ بھی کی، اور صفین کے میدان میں یہ بات بھولی تو نہیں نا، علی شہنشاہ وہ ہے جو نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ علی آؤ اب تھوڑا آگے چلیں، سلطان علی۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت وہ آئی نبی پر ہے لیکن ہے امت کے لیے۔ قرآن کا ایک قاعدہ ہے ایاکا اسمعانی وجادا، یعنی کہ اس کی مراد یہ ہے کہ بات نبی سے ہوتی ہے، مراد امت ہوتی ہے۔ کون سی آیت؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مالک مجھے صدق میں داخل کر، صدق سے نکال، اس صورت میں کہ میرے ساتھ تیرے لدن سے سلطان نصیر ہو، میرے ساتھ تیرے لدن سے۔ اب میرے دوستو تھوڑی سی بات آ گئی ہے مشکل، پریشان بھی نہیں ہونا، ابھی آسان ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے اندیت، ایک ہوتا ہے لدن۔ دو چیزیں ہیں میرے ساتھ، کون سی؟ اندیت اور لدن۔ اندیت بھی قرب کے معنی میں آتی ہے، لدن بھی قرب کے معنی میں۔ اندیت کون سا قرب ہے؟ ایسا قرب جو منفصل ہو، لدن ایسا قرب جو متصل ہو۔ بات مشکل ہو گئی، مثال سے آسان کرو۔ یہ میرا لباس میرے قرب اندیت میں ہے، میرا لباس میرے قرب اندیت میں ہے، لیکن میرا دل میرے قرب لدنی میں ہے۔
میرا دل، رسول نے یہ نہیں کہا اندیت سے سلطان دے، یعنی جو میری ذات کا حصہ ہو وہ لدن ہے، جو میری ذات سے جدا ہو وہ اچھا۔ آؤ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حکیم اور خبیر کے لدن سے آئی ہے۔ قرآن بات مشکل ہے، میں نے پہلے کہا تھا، لیکن 2 منٹ صبر کریں، بڑی آسان ہو جائے گی، نتیجہ انشاءاللہ بہت پیارا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حکیم خبیر کے لدن سے آیا ہے۔ اب حکیم اور خبیر اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، لیکن پیچھے آیت میں آیا من لدن کا، یہ کاف کی جو ضمیر ہے، یہ کاف کی ضمیر مخاطب کی ہوتی ہے۔ جب کسی کی ذات کو مخاطب کیا جائے تب ضمیر مخاطب آتی ہے۔ آپ کی مشکلات کو ختم کرو، بات کو بہت آسان کرو، کاف کی ضمیر آئی، اس کا مطلب ہے ذات توحید۔ جہاں لدن حکیم خبیر آیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے صفاتی نام۔ ابھی تک میرے دوستوں کو اگر سمجھ نہیں آیا تو رسول نے جب سلطان مانگا تو خدا کی ذات سے مانگا، جب قرآن مانگا تو اللہ کی صفات سے مانگا۔ ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تو زیادہ آسان کرو، ابھی ہم سن چکے کہ سلطان سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب رسول نے یہ کہا ہوگا من لدن کا سلطان النصیرہ، تو رسول نے گویا زمانے کو بتایا ہوگا زمانے والوں قرآن اللہ کی صفات سے آیا ہے، علی اللہ کی ذات۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفات سے آیا ہے۔ علی جو ہے یہ خدا کی، اسی لیے حدیث میں ایک لفظ ہے، سنی شیعہ علماء نے لکھا ہے لیکن پتہ کسی کو نہیں۔ بعض لوگوں نے علی علیہ السلام کو سب کیا، رسول کے پاس آئے، رسول نے دیکھ کہ لا تسبوا علیٰ انہ موصوف فی ذات اللہ، علی کو سب و شتم نہ کیا کرو، علی تو رہتا ہی اللہ کی ذات میں ہے۔ علی کو سب و شتم نہ کیا کرو، علی تو رہتا ہی۔ آؤ سلطان علی۔ اب اللہ نے کائنات عالم کو کیا ہے ایک چیلنج۔ سورہ رحمان میں کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان۔ اے جنو انس، اگر تم چاہو کہ زمین و آسمان کے قطاروں میں سے نکل جاؤ، میں اللہ چیلنج کر کے کہتا ہوں تم نہیں نکل سکتے۔ ہاں صرف ایک صورت ہے، اگر سلطان لے جائے، اگر سلطان لے جائے پھر نکل سکتے ہو۔ میرے دوستان، کب اس آیت کی بالفعل تفسیر ہوئی؟ رسول نے بالقول تو تفسیر بتا دی، سلطان علی ہے، علی لے جائیں گے تو چلے جاؤ گے، لیکن اگر خود سے جانا چاہو نہیں جا سکتے۔ بالفعل اس کی تفسیر، سلمان کہتا ہے کہ ہم علی کے گھر میں ہیں۔ کون کون؟ ابو ذر، سلمان، سرکار محمد بن ابی بکر، امام حسن، امام حسین۔ بیٹھے بیٹھے امام حسن نے سوال کیا، بابا اللہ نے جس طرح کی حکومت سلیمان بن داؤد کو دی تھی کیا آپ کے پاس بھی ہے؟ جیسی حکومت خدا نے سلیمان بن داؤد کو دی تھی کیا آپ کے پاس بھی ہے؟ دیکھ کے فرمایا علی نے بیٹا حسن، جیسی حکومت مجھے ملی ہے
نہ سلیمان کو ملی نہ کسی اور نبی کو، فقط یا تیرے نانا کو ملی. کیا مجھے سلمان تھا ہم جیسا تو نہیں تھا. آگے بڑا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا اپنی حکومت کے کوئی کرشمے تو دکھائیں، اپنی حکومت کے کوئی نظارے کو. یہ ہے حدیث غمامہ، بہت بڑی عظیم حدیث ہے اسرار آل محمد کی. اس کا کچھ حصہ لینے لگا. یہ کہتا ہے مولا کوئی نظارے تو دکھائیں. یہ کہتا ہے امیر المومنین نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر مغرب کی جانب دیکھا، اور امام نے کچھ لفظ اپنی زبان پر جاری کیے. یہ کہتا ہے منظر بڑا عجیب تھا. ابھی امام کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے، دو بادل کے ٹکڑے ایک دوسرے سے آگے چلنے لگے. سلمان کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا ہوں، دو بادل کے ٹکڑے علی کے گھر کی جانب آنے لگے. سلمان کہتا ہے میں منظر بڑا عجیب دیکھا، کبھی ایک ٹکڑا آگے جاتا ہے، کبھی دوسرا اس سے آگے آتا ہے. بس دونوں ٹکڑے علی کے گھر کے اوپر آئے، علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا نشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ نشہد انک ولی اللہ ومن شک فی ذالک فقد کفر. یہ دونوں ٹکڑے کہتے ہیں اے علی تیری عزت کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تیرا بھائی محمد اللہ کا عبد بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا ولی ہے. اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں من شکا فی ذالک فقد کفر. جس نے بھی تیری ولایت میں شک کیا وہی تو کافر ہے. منشک کا فضالے کا فقط کفر. جس نے تیری ولایت میں شک کیا بس وہی بندہ تو. علی شہنشاہی نے اذن دیا، دونوں بادل کے ٹکڑے زمین پہ اترے. ایک بادل کے ٹکڑے کے اوپر 3 کرسیاں تھیں، ایک بادل کے ٹکڑے کے اوپر قالین تھی. جہاں 3 کرسیاں تھیں وہاں علی بیٹھے، حسن بیٹھے، حسین بیٹھے. اور جہاں پر قالین تھا سلمان بیٹھا، ابو ذر بیٹھا، ساتھ محمد بن ابی بکر بیٹھا. چلے ہو سکتا ہے کسی کے علم میں یہ بات نہ ہو، یہ 3 صحابی وہ عظیم صحابی ہیں جو آل محمد کے اسرار کے حامل ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ وہ صحابی ہیں جن میں سے کمیل نہیں ہے. یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن میں سے کمیل سے عظیم درجے کے صحابی. یہ بیٹھ گئے. سلمان کہتا ہے سفر شروع ہوا. راستے میں پھر حسن شہنشاہ نے پوچھا بابا سلیمان کی حکومت انگوٹھی پر تھی، آپ کی حکومت کس بات پر ہے؟ علی نے دیکھ کے فرمایا بیٹا سلیمان نبی اپنی انگوٹھی پہ حکومت کرتا تھا، مجھے دے انا عین اللہ ناظرہ فی خلقہ. جو انگوٹھی پہ حکومت کرے وہ سلمان ہوتا ہے، جو اللہ کی آنکھ بن کے حکومت کرے وہ علی ہوتا ہے. ناظرہ فی خلقہ ہی، میں علی کی دیکھنے والی آنکھ ہوں اس کی. انا لسان اللہ ناطق، میں اللہ کی بولنے والی زبان. علی نے فضائل پڑھنا شروع کیے، سلمان نے مزہ لینا شروع کیا. بس سلمان کہتے ہیں اسی مزے میں ہم زمین کی قطاروں سے نکل گئے. جنہیں بات بھول گئی ہے وہ بے شک خاموش رہیں. اللہ نے کہا تھا نہیں نکل سکتے، لیکن سوا اس کے کہ جب علی صاحب زمین کی قطاروں سے نکل گئے. سلمان کہتا ہے میں نے بڑا عجیب سا منظر دیکھا. رأیتو ملکا رأسہ تحت الشمس ورجلہ فی قعر البحر. اتنا عظیم فرشتہ تھا، اس کا سر سورج کے نیچے تھا، اس کا سر سورج کے نیچے تھا، اس کے قدم
سمندر کے پاتال میں تھے. کیا خیال ہے کون سا سمندر ہے؟ کراچی والا نا میرے دوستو. وہ سمندر کے جہاں پر عالم کائنات کا اختتام ہوگا، جہاں پر کائنات کا، اس کے بھی چاہے میں اس کے پاؤں تھے. پھر سلمان نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا، یدہ فی المغرب و یدہ الاخری فی المشرق. اتنے بڑے ہاتھ تھے کہ ایک ہاتھ مشرق میں تھا، دوسرا ہاتھ مغرب میں. میں نے کہا مولا یہ کون ہے جس کا ایک ہاتھ مشرق میں ہے ایک ہاتھ مغرب میں ہے؟ امام کو دیکھ کے سلمان نے کہنا شروع کیا مولا یہ کون سا فرشتہ ہے جس کا اتنا بڑا قد ہے کہ سورج کے نیچے کھڑا ہے، پاؤں اس کے سمندر کے پاتال میں ہے، اس کا ایک ہاتھ مشرق میں جا رہا ہے ایک ہاتھ مغرب میں جا رہا ہے. علی دیکھ کر فرماتے ہیں ان الذی اقمتہ علی ظلمات اللیل والنہار. اے سلمان یاد رکھ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں، یہ وہ فرشتہ ہے جو دن بھی لاتا ہے جو رات بھی لاتا ہے. سلمان ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا کس طرح لاتا ہے؟ دیکھ کے علی نے فرمایا بے اذنی، جب میں کہتا ہوں دن کر دیتا ہے، جب میں کہتا ہوں رات. پڑھ رہا ہوں اس طرح کوئی نعرہ لگا ہے ابھی تک؟ جب میں کہتا ہوں رات کر دیتا ہے، جب میں کہتا ہوں نہیں آپ کے حافظوں میں زنگ لگ گیا ہے، میرا حافظ اتنا کمزور نہیں ہے. ایک دفعہ سورج ڈوب گیا ہے، آباد ہو گیا. ایک دفعہ سورج کب کا واقعہ؟ سفین سے واپسی، عرض بابل. جویریہ نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. علی نے دیکھ کے فرمایا جویریہ اس زمین پہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں یا علی؟ دیکھ کے فرمایا اس زمین پر 3 دفعہ اللہ کا عذاب آیا ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب آ جائے وہاں علی کی پیشانی نہیں جھکتی. جہاں اللہ کا عذاب آ جائے وہاں علی کی پیشانی نہیں جھکتی. اللہ جانے کون سے مزاج سے آپ جملہ سن رہے ہیں. جہاں اللہ کا عذاب آ جائے وہاں علی کی پیشانی نہیں جھکتی، اور جہاں عذاب آئے وہاں علی کی پیشانی نہیں جھکتی. جس دل میں اللہ کی لعنت ہو اس دل میں علی کی محبت نہ. جس زمین پر جس زمین پر خدا کا عذاب آ جائے وہاں علی کی پیشانی کبھی. جس دل پر خدا کی لعنت آ جائے اس دل میں کبھی محبت ابھی تراب نہیں ہوتی. اچھا جوہری نے کہا مولا نماز کا وقت. علی نے کہا یا نہیں پڑھنی. تاریخ یہ بتاتی ہے محترم بندے چل پڑے، علی بھی چل پڑے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پر نماز پڑھی. اب فیصلہ میں نے پورے والا کی عوام سے لینا ہے. میں نے دیکھنا ہے میدان لگا کے کون معرفت کے کس درجے پہ ہے. ملک صاحب علی چل پڑے، مولا کے ساتھ کچھ صحابی بھی چل پڑے، لیکن چند لوگوں نے وہاں پر نماز پڑھی. پورے والے کا عزت دار شیعہ مجھے اتنا تو بتاؤ جس نماز سے علی چلا گیا ہو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ یا اللہ، جس نماز سے علی چلے گئے ہو وہ نماز قبول ہوگی؟ وہ نماز کبھی قبول. اچھا اب ہلا کا شہر آیا، مغرب کا وقت. علی نے دیکھ کے فرمایا جویریہ اذان
یا زہرین کی؟ دیکھ کے علی نے کہا جویریہ زہرین کی اذان دی۔ جویریہ حیران پریشان، اس نے اذان دی، بلا تشبیہ علی نے اس طرح انگشت اٹھائی، علی نے اس طرح گویا علی نے اس فرشتے کو اذن دیا کہ میرے حکم پہ دن کر دے، آئے میرے حکم پہ دن کر دے۔ سورج واپس لوٹا، سورج واپس۔ آپ نے سن لیا، صحابیوں نے منظر دیکھ لیا، جویریہ جہاں کھڑا تھا وہیں تڑپنے لگا۔ سورج واپس لوٹا، فوراً علی کے پاس گیا، کہتا ہے آج مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، ابراہیم نے تیرے دادا نے نمرود کے دربار میں کہا تھا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، اگر تو رب ہے فاتح بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ بس جیسے اس نے یہ لفظ کہے فوراً علی ابن ابی طالب نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے جویریہ کو بتایا، اور جویریہ یاد رکھنا ہم اللہ کی کائنات پر اس کے دیے ہوئے اختیارات سے اپنی حکومت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود سجدہ کر کے اس کی توحید بھی بچاتے ہیں۔ جویریہ خبردار یہ عقیدہ نہ رکھنا، سلطان کون ہے جو زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر لے جائے؟ آئے تھوڑا آگے چلا، اس فرشتے کا دور ختم ہوا، سلمان کہتے ہیں آگے گئے، ایک اور فرشتہ تھا جو بحر اخضر پر ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ سلمان کہتے ہیں بڑا عجیب سا منظر تھا، میں نے دور سے دیکھا درخت خشک تھا، جیسے علی کے قدم درخت کے پاس آئے درخت سبز ہو گیا، درخت سبز۔ کہتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے، پہلے خشک تھا اب سبز ہو گیا۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں سلمان یاد رکھ بہت دنوں سے میری زیارت نہیں ہوئی تھی، بہت دنوں سے میری زیارت نہیں ہوئی تھی، اس لیے مرجھایا ہوا تھا۔ علی سامنے آئے، اب خشک ہو گیا۔ فرشتے نے سلام کیا، سلام کے بعد فرشتے نے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں چند لمحات کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر آپ اجازت دیں میں چند لمحات کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا چلا جا۔ یہ گیا، سلمان پھر علی کے قدموں، مولا یہ کیا جو کائنات کو اپنے قدموں پہ نیچے رکھے ہوئے ہے، آپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا؟ مولا یہ کیا راز ہے، کائنات جس کے قدموں میں آپ کے اذن کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ علی دیکھ کے فرماتے سلمان یاد رکھنا لو یخطو خطوۃ واحدۃ بدون اذن لیہرق، سلمان یاد رکھنا اگر یہ فرشتہ میرے اذن کے بغیر ایک قدم اٹھائے دوسرے قدم پہ چل جائے۔ اگر یہ ایک قدم اٹھائے دوسرے قدم پر، اب بات کو کروں تمام۔ جب یہ شاہی دیکھ لی نا سرکار امام حسن و حسین و سلمان اور ابو ذر محمد بن ابی بکر، پھر علی نے کہا آتریدون ان اراکم خاتم سلیمان، اگر تمہارا دل ہو تو تمہیں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی دکھاؤں؟ اگر تمہارا دل ہو تمہیں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی دکھاؤں؟ اس طرح ہاتھ باندھے سے مولا دکھائیں۔
ادخل یدہ فی جیبہ واخرج خاتما. علماء کہتے ہیں کہ سلمان نے روایت میں تو یہ لفظ کہے کہ علی نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایک انگوٹھی نکالی، اس میں عقیق تھا، عقیق پر 2 نام تھے. حسن کو دیکھ کے کہا حسن بیٹا قریب آ. حسن جیسے قریب آئے دیکھ کے فرمایا یہ بتا بیٹا انگوٹھی پہ کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھ کے حسن کہتے ہیں ہاں بابا انگوٹھی پہ ایک میرے نانا کا نام ہے ایک تیرا نام ہے. دیکھ کے علی نے کہا حسن یاد رکھنا انگوٹھی میں کوئی راز نہ تھا، بس سلمان یا محمد یا علی کہتا تھا حکمرانی کرتا یا محمد کہتا تھا یا علی کہتا تھا. اور آپ کی ذہن سے جمع سلمان کہتا ہے کہ ہم ایک باغ میں اترے، بہت بڑا وسیع باغ، علی ہمارے آگے آگے چل رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے. باغ کے جب آخر میں گئے نا ایک بہت بڑا تخت تھا، تخت پر ایک جوان سویا ہوا ہے، تخت پر ایک جوان سویا ہوا ہے. بلا تشبیہ میرے بابا نے وہ انگوٹھی اٹھائی، جوان کے ہاتھ میں پہنائی. بس جیسے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آئی جو پہلے سویا ہوا تھا وہ جاگ گیا. جیسے جاگا علی کو دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین. سلیمان پہ داؤد تھا، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. جیسے علی نے انگوٹھی پہنائی علی کو سلام کرنے لگا. دیکھ کے سلمان کہتا ہے سلیمان کیا تو علی کو جانتا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے سلمان تجھے سمجھ نہیں آئی، جس نے انگوٹھی پہنا کے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا میں اسے کیسے نہیں پہچانتا؟ میں اس وقت سے پہچانتا ہوں جب عالم ازل میں اس کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے نبوت عطا کر. میں تو علی کو اس وقت سے جانتا ہوں جب اس کی ولایت کو قبول کیا اور اللہ نے حکومت، نبوت، سلطنت عطا کر دی. میرے دوستو یہ منظر دیکھا سلمان نے، گرا علی کے قدموں میں، بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ حمد کہ تو نے علی کے فضائل بھی دکھائے اور میرے دل کو ثابت بھی رکھا. علی کے فضائل بھی دکھائے اور میرے دل کو. دوستان سب سے اہم بات یہ ہے فضائل بھی سنو، اسرار بھی سنو، لیکن دل اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے. نہ انہیں اللہ کا ہو نہ اپنے جیسا بندہ کا ہو، پھر جو دل آتا ہے تم ان کی حد کو نہیں پہنچ سکتے. بس میرے دوستو اگر یہ گھرانہ اس کی توحید نہ بچانا چاہتا تو کبھی بھی عبداللہ کی نسل ختم نہ ہوتی. ہاں جب بھی کئی مسائل پڑھے جاتے ہیں، اب جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ لے. اگر مسائل میں کوئی اٹھا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کہ ادب ہوتا ہے مجلس میں، ٹھیک ہے نا. جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، مظلوم کربلا کی شہادت پڑھی جائے نا، سب سے پہلے بقیہ والی آتی ہے، پھر شام والی آتی ہے. لیکن اللہ جانے کتنی غریب ہے یہ جوڑی، جب ان کی شہادت ہو سب سے پہلے حسین آتا، سب سے پہلے آن محمد کا پرسہ لینے شبیر آتے ہیں. میری تحقیق کے مطابق یہ شہزادے مدینے سے ساتھ نہیں گئے. جب مکہ میں احرام توڑے نا مولا نے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک ابا کے دامن میں ہاتھ آیا. شبیر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عبداللہ کھڑے تھے. دیکھ میں عبداللہ تو کیسے آیا؟ رو کے کہا مولا میں بیمار، میرے اوپر جہاد ہے ساکت، یہ جوڑی لے کے آیا ہوں، ایک تیرے اکبر کا صدقہ ہے، ایک تیرے اصغر کا صدقہ.
بولا یہ جوڑی لے کے آیا ہوں، ایک تیرے اکبر کا صدقہ، ایک تیرے اصغر کا صدقہ۔ شہید محسن نقوی فرماتے تھے بڑے دن ہو گئے تھے ماں سے بچھڑے ہوئے، بڑی تیزی سے ماں کے خیمے میں گئے۔ 8 سال 10 سال کا ہون، 8 سال کا محمد، چھوٹے چھوٹے بچے جلدی سے ماں کے خیمے میں گئے کہ جا کے ماں کو ملے۔ لیکن منظر بڑا عجیب تھا، جیسے بچے داخل ہوئے بچوں نے باہیں کھولی کہ ماں کو گلے لگائے۔ علی کی بیٹی نے کہا اور وہی رک جا محمد، وہی رک جا۔ کیوں اماں کوئی گستاخی ہوئی؟ رو کے کہا پہلے تم میرے بیٹے تھے، آج کے بعد اکبر کا صدقہ ہو، اور یاد رکھنا میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ میرے قریب نہ آنے پائے۔ بس سفر ہوتا رہا، 10 محرم کی آ گئی رات۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کئی بار مخدومہ کے خیمے کے پاس آئے، رو کے کہا مفضا، ہاں اماں ہماری ماں سے کہو تمہیں اکبر کا صدقہ ملنے آیا ہے، تیرے اصغر کا صدقہ ملنے آیا ہے۔ رو کے کہتی تھی اون ابھی واپس چلا جا، ابھی اکبر خیمے میں ہے، علی کی بیٹی اکبر کو دیکھ رہی ہے، جب اکبر چلا جائے گا پھر تم آ جانا۔ فضا کہتی ہے ساری رات یہ شہزادے آتے بھی تھے پھر واپس بھی جاتے تھے، لیکن ایک بار جب اکبر آذان کے لیے گئے، فضا نے کہا اور اب آ جا محمد، اب آ جا۔ بڑی تیزی سے خیمے میں آئے، بی بی نے رو کے کہا اور نہ گلے لگاؤں گی نہ بوسہ دوں گی، بلکہ اس لیے بلایا مجھ سے وعدہ کر کل اکبر پانی مانگے اور تو پانی نہ مانگنا۔ عباس اترے جاگیر میں، تو اکبر کی جاگیر سے باہر اترنا۔ اجرکم الزہرا، تو اکبر کی جاگیر سے باہر اترنا۔ بلال تشبیہ سے ہاتھ باندھے، اما وعدہ رہا نہ پانی مانگیں گے نہ اکبر کی جاگیر میں اتریں گے۔ بس مختصر کروں، دونوں شہزادے میدان جنگ میں، علماء نے لکھا ہے اون نے 11 گھوڑے سوار قتل کیے، 100 سے زیادہ پیدل لوگوں کو قتل کیا۔ کیوں نہ کرتا؟ علی کا نواسہ تھا، جعفر طیار کا پوتا تھا۔ جیسے ہی بچے جنگ کر رہے تھے، اتنی دیر میں محمد قریب آیا، دیکھ کے کہتا ہے اون بھیا مجھے پیاس لگی ہے۔ رو کے اون نے کہا اماں کا وعدہ یاد کر، پانی نہ مانگنا۔ بس جنگ کرتے کرتے اون کربلا کی حدود سے باہر گئے۔ جب پتہ چلا میں جاگیر علی اکبر سے باہر آیا، ایک بار خیمے کو دیکھا، دیکھ کے کہا اماں میں نے وعدہ وفا کیا۔ ابھی اون بات کر رہے تھے، عبداللہ تائی نامی ایک لاکھتی آگے بڑھا، اس نے اون کی کمر میں ایک لوہے کا عمود مارا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اون کی پسلیاں ٹوٹ گئی، گھوڑے سے بچہ گرا، رو کے کہا حسین میرا آخری سلام۔ مامو حسین میرا آخری سلام۔ بچے کا گرنا تھا، شبیر نے کرسی چھوڑی، جیسے شبیر نے کرسی چھوڑی تیز قدموں سے چل کے سامنے آئی۔ شبیر کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بہنا تیرا بیٹا اتر گیا، میرا آن اتر گیا، میں آن کو لینے جا رہا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے کہا شبیر نہ جا، میرے سامنے بیٹھ، اللہ جانے کل تو کہاں، کل زینب کہاں۔ اچھا نہیں لینے گیا لاش کو شبیر، گزر گیا کربلا کا میدان، آ گئی 15 رجب، آ گئی 15 رجب، شام کے شہر کے باہر علی کی بیٹی کا جنازہ، ایک سجاد، ایک باقر، ایک فضا۔ رو کے سجاد نے کہا
اما فضا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ چاہیے ہیں. اما ہم 3 ہیں. اما ایک لمحہ صبر کر, میں اپنے رشتہ داروں کو بلاؤں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی, آواز آئی سجاد میں محمد آ گیا, سجاد میں علی آ گیا. کربلا والے آنے لگے, زینب کا جنازہ اٹھنے لگا. رو کے عباس نے کہا اور تیری ماں کا جنازہ ہے, تو آگے بڑھ, جنازہ اٹھا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے عباس تیرے ماں سے پوچھ کے بتا اماں راضی ہے. کفن کے بند ٹوٹے, دونوں ہاتھ باہر, رو کے کہا آ میرا اماں تجھ سے راضی. اللہ لعنت اللہ علیہ